من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. صاحب و ساتھیوں بزرگوں بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی خالق کائنات کے لیے ہے جو مال کے عرض و سما ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، اور لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں جناب ساقی کوثر صاحب محشر سید المرسلین امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. ساتھیوں، میں آپ کے سامنے رب کائنات کے قرآن میں سے جو مقام تلاوت کیا ہے، اس مقام کے اندر رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے. یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کے رحمت کی وجہ سے یا پیارے پیغمبر آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے سخت روح، غلیظ القلب دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو آپ کے ارد گرد نہ رہتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ
درگزر کیجیے ان سے، واستغفر لہم اور بخشش مانگیے ان کے لیے، وشاورہم فی الامر اور معاملے کے اندر ان کو شامل کیجیے، مشاورت کیجیے، مشورہ کیجیے، فَإِذَا عَزَمْتَ پس جب آپ پختہ عہد کر لیں، عزم کر لیں، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ کی یاد پر توکل کیجیے، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے۔ صاحبو اس کے اندر ایک حکم خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ یہ ہے وشاورہم فی الامر، مشاورت، مشورہ کرنا۔ یہ انسانی زندگی کا بہت بڑا حصہ مشاورت کے ساتھ چلتا ہے۔ انسانی زندگی کی اونچ نیچ، آنا جانا، رشتے داریاں نبھانا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ سماج میں، معاشرے میں معاملات کرنا، یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے اور بڑا ہی عمل ہے اس چیز کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اسی لیے یہ حکم دیا وشاورہم فی الامر، معاملات کی تہ تک جانا ہے اور معاملات کو سلجھانا ہے، معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ اپنے اصحاب سے، اپنے دوستوں سے مشاورت کیجیے، مجلسیں لگائیے۔ خالق کائنات نے یہ اتنا بڑا فریضہ رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جب تک آپ مشاورت کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو آپ کا کام میں کوئی نہ کوئی ضرور نقص نکلے گا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ بن جائے گا۔ اور مشاورت کے ساتھ کام کیا ہوا معاملہ بن بھی جائے تو پھر مشورے کرنے والے کسی اور مشورے کے ساتھ، کسی اور چیز کے ساتھ خالق کائنات نے جو حکم دیا اس کو سمجھنے کی کوشش کے اور طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بڑا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا۔ آپ نے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں، دینی معاملہ ہے، شرعی معاملہ ہے، اجتہادی معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے، معاشرتی معاملہ ہے۔ ان سب معاملات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کے چلتے تھے، مشورے کے ساتھ۔ یہ یاد رکھنا کہ بعض معاملات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رب کائنات نے وحی کر کے بتا دیا ہے، شریعت بنا دیا ہے، اس میں مشاورت ہے ہی نہیں۔ وہ حکم ہے من و ان، تسلیم کرنا، ماننا، کام کرنا، عمل کرنا۔ لیکن کچھ معاملات خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیگر انسانوں کی طرح لائے ہیں، اس میں خالق کائنات نے شریعت کا حکم نازل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں دی، تو خالق کائنات نے ان معاملات کے اندر محمد رسول اللہ کو بھی کہہ دیا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے۔ اور یہی معاملہ خالق کائنات نے شورا میں یہ بیان فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ شورا کی مجلس بٹھائیے، مجلس شورا ہونی چاہیے آپ کی، کسی بھی ادارے کی مجلس شورا لازم ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ادارہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہو سکتا، کامیابی سے نہیں چل سکتا۔ سکول ہے، اس کے اندر ٹیچر ہوتے ہیں، ان کی یونین ہوتی ہے، ان کو مشاورت ہوتی ہے، سیکورٹی ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے آپ کے چل رہے ہیں ہر ادارے کے اندر مشاورت ہے، مجلس شورا ہے۔ اگر مجلس شورا آپ کی ہے تو آپ اپنے کامیابی کو ساتھ چل سکتے ہیں، اپنے ادارے کو چلا سکتے ہیں۔ یہی خالق کائنات کی منشا تھی، یہی مالک ارض سما اپنے نبی سے چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک اثر لائے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ابو نعیم فی الحلیہ کے اندر موجود ہے، اور اسی کے مقابلے میں اس کے ساتھ یہ المعجم
الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں. فرماتے ہیں کالا ما شاورا قوم قط، ما شاورا قوم قط، کوئی بھی قوم نے مشاورت نہیں کی الا خذوا لارشد امرہ، مگر ان کو جو معاملے کے اندر زیادہ رہنمائی، رشد و ہدایت کا راستہ ہوتا تھا ان کو وہ راستہ دکھایا جاتا تھا. یعنی کوئی بھی قوم ہے جب وہ اپنے معاملے کو اپنے مجلس میں رکھے گی، شورا میں رکھے گی معاملات کو، تو وہ رہنمائی ملتی ہے، وہ ہدایت کی طرف ملتی ہے. آپ کسی بھی معاملے میں کسی بھی مجلس میں بیٹھیے، کوئی ایک ٹاپک سامنے رکھیے، کوئی ایک موضوع سامنے رکھیے، تو اس کے اندر آپ کو اختلافات بھی ملیں گے اور آپ کو چاچ چلنے والے بھی ملیں گے. اختلاف رائے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے اندر کیا نقص ہو سکتا ہے، اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا پڑے گا. یہی ایک سب سے بڑا حسن ہے اسلام کا، جو لے کے چلنے والا خالق کائنات محمد رسول اللہ کے اوپر نازل کیا. یعنی یہ بات، کوئی بھی آدمی جب چلے گا مشاورت کے ساتھ، اپنا ادارہ چلائے گا، وہ ادارے کو کامیابی سے لے جائے گا. اور یہ ایک زندگی کا حصہ رکھا اور اس کو دین کا بھی حصہ بنا دیا، کیونکہ قرآن کے اندر جو حکم آ جائے وہ دین کا حکم رکھتا ہے. لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک دو معاملے نہیں، کئی معاملات میں محمد رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، زبیر سے مشورے کیے تھے. اللہ اکبر. یہ مشورے کی بات ہے. میں آپ کو قرآن کا ایک مقام سناتا ہوں. رب کائنات نے قرآن میں بھی مشورے کے اندر ایک بات رکھی ہے. سورہ یوسف ہے، اٹھائیے پڑھیے. بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کس وجہ سے یہ سلوک کیا، اور سلوک ہونے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، ایک مشورہ دیتے ہیں باپ کو. کیا کہتے ہیں کہ ابا جی آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیج دیتے، آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے. قالوا یا ابانا لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہمارے ساتھ چلے گا، کھیلے گا، کودے گا، پرورش پائے گا، اچھا جسم ملے گا، باڈی بڑھے گی. آپ اس کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیج دیتے. مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے، بے خوف نہیں ہوتے، آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے کس بات کا ہے. ہم تو اس کے سرخواہ ہیں. مشورے کے انداز میں ابھی چلتے ہیں، بات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، بھائی بھائی میں ساتھ مشورہ کرتے ہیں. اور بات مشورہ کیا کہتے ہیں، آگے دوسرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. ہمارا باپ اس کے ساتھ کیوں محبت کرتا ہے، ہم بہت بڑی جماعت ہے، سارے کام کرنے والے تو ہم ہیں، بڑے ہم ہیں، مجلس سے ہم لگاتے ہیں، کام سارے ہم کرتے ہیں، محبت پھر بھی یوسف کے ساتھ. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں مجلس لگائی ہے. کس مجلس سے کہتے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ، اس کو دور دراز کے علاقے مار دن زمین کے اندر چھوڑا پھینکا. اللہ اکبر. یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا. اپنے باپ کے سامنے سرخرو ہو جائے گا، محبت تمہارے باپ کی تمہارے ساتھ ہو جائے. یہ مشورے چل رہے ہیں. چلیے ایک اور مشورے کی مجلس آپ کو قرآن میں دکھاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی صورت، اسی صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں خریدے گئے. عزیز مصر لے کر گیا اپنی بیویوں کا اقربی مسواہ، اس کو اچھی جگہ دینا، اس کو بیٹا بنا لیں گے، فائدہ حاصل کر لیں گے. بڑھتے بڑھتے جوان ہوئے، اس نے اپنے طرف مائل کرنا چاہا، تہمت لگا دی اور پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی. اب ساری عورتیں، وزیروں کی، وزیروں کی، جو درباری آنے جانے والے، ساری عورتیں باقی آپس میں مشورہ کر رہی. وقالت النساء فی المدینہ، شہر کے اندر عورتیں آپس مجلس کر رہی ہیں، امراۃ العزیز تراود فتاہا،
ایک نوجوان کے اوپر ڈول گئی. کیسی عورت ہے وہ؟ اللہ اکبر. چلیے ایک اور مقام سناتے ہیں. اللہ اکبر. رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب وہ فرعون سے نکلے بھاگے اور مدین میں چلے گئے تو وہاں پر منظر جو دکھایا ہے قرآن نے وجہ ہے کہ چروائے آئے اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلایا اور کنویں کے اوپر پتھر رکھ کر چلے گئے. پتھر بڑا بھاری تھا, ان عورتوں سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. 2 خواتین تھیں, دونوں بہنیں تھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. پانی پلایا, بکریوں نے بڑے عرصے کے بعد پانی دیا تھا, وہ بھی سیر ہو کر پیٹ بھر کر. جب گھر میں گئے پتہ چلا باپ نے ایک کو بھیج دیا. اب ایک آتی ہے اور لے کے جاتی ہے اور وہاں جا کر باپ کے ساتھ مکالمہ ہوتا. قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. جو مشورہ دیتی ہے باپ کو, ابا جی بڑا مضبوط ہے, بڑا امانت دار آدمی ہے, ایسا امین آپ کو ملے گا نہیں, اس کو مزدوری پر رکھ لے. اور باپ نے بیٹی کی بات کو سمجھا, فالو کیا اور مزدوری پر رکھ لیا. طے کیا ہوا 8 سال 10 سال بکریاں تو چرائے گا, 2 بیٹیاں جس کی طرف اشارہ تو کرے گا نکاح تیرا میں کر دوں گا. یعنی کوئی بھی قوم ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, اور قرآن کے اندر یہ 2 باتیں ثابت کرتی ہیں. مشاورت صرف ہم پلہ کے ساتھ نہیں ہوتی. مشاورت ہم پلہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی, ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عمر ہے لیکن سمجھدار ہے, اس کے ساتھ جائیے, مشورہ کیجئے. گھر کا خاندانی معاملہ ہے آپ کا, اپنے ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ مشورہ کیجئے. قرآن کے اندر عورتوں کے مشورے کو قبول کیا گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کابینیاں ہوتی تھی مجلس شورا, آپ کے جو مقربین ہوا کرتے تھے ان میں عبداللہ بن عباس بھی ہوا کرتے تھے, جو سب صحابہ سے چھوٹے تھے. سب صحابہ سے چھوٹے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے, کیونکہ ان کے پاس علم تھا, شعور تھا, سمجھ تھی, اور چھوٹے ہونے کے باوجود بھی بڑوں کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. اللہ کا احسان نا, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, عزت دیتا ہے, بلند رتبے دیتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ علماء کی بڑی قدر کیا کرتے تھے, علماء کو بڑی مشاورت میں رکھا کرتے تھے. ہمارے شیخ ہوتے تھے, ان کے ساتھ جب کسی کو وقت ملتا آتا وہ مشورہ کرنے کے لیے آ جاتا, اور ہمیں بڑی کوفت ہوتی تھی, بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے. جیسے کیا ہے, دوران تعلیم بھی تو تعلیم کے دوران کے علاوہ چلے جائے, پیریڈ کے دوران علیحدہ پر بات ہو جائے, مسجد مدرسے سے باہر نکل کے جائے. لیکن میں جب سوچتا ہوں, سمجھتا ہوں, ان لوگوں کی کمال کی حکمت تھی اور محبت تھی علماء کے ساتھ. ان سیوف پر بھی قربان جائیے جنہوں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا, جو آیا جس وقت بھی آیا کام کیا, مشورہ کیا. کیوں کرتے تھے لوگ علماء کے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دین کا بھی علم ہوتا تھا, دنیا کا معاملہ بھی حل کر دیا کرتے تھے. آج مسجد کی کمیٹی ضرور بیٹھتی ہے, مجلس شورا ضرور ہوتی ہے, لیکن علماء کی قدر نہیں ہوتی. مولویوں کو مشاورت میں جگہ نہیں دی جاتی سوائے محدود چند کے. کہتے ہیں یار چھوڑو, اس کو تو ہم تنخواہ دیتے ہیں, مجلس ہماری ہے, کام ہم نے کرنا ہے. اب ایک اور مثال دیتا ہوں. میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ انسانوں میں سب سے بڑھ کر رتبے کے لحاظ سے پوری دنیا کے لیے رسول تھے, اور کہاں رسول کا مقام, کہاں امتی کا مقام ہم پلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی موڑ پر بھی نہیں. حکمت میں, شریعت میں, نبوت میں. لیکن میرے نبی نے
नहीं, एक तालीम दी थी, एक मनहज दिया था, मॉडल थे, नमूना थे, मशाले राह थे, और ये करके दिखाया इसलिए कि लोग कहें दीन से दूर न हो जाएं, लोग नफरतों में न पड़ जाएं। आपके सहाबा होते थे, मजलिसें लगी होती, मजलिस में सगीर सहाबा भी होते थे। सही बुखारी किताबुल ईमान के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बयान फरमाया, मोमिन की मिसाल उस दरख्त की तरह है जिसका पत्ता कभी झड़ता ही नहीं है, खुश्क भी हो जाए तब भी नहीं झड़ता। तो सहाबा आपस में सोचने लगे, कोई कहने लगा फलां जाड़ी बूटी, फलां दरख्त होगा, फलां होगा। अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर बिन खत्ताब के बेटे अभी छोटे थे, कम उम्र थे, उनके दिमाग में बात आ गई। तो सहाबा आजिज़ हो गए, कहने लगे हजूर आप ही बता दीजिए वह कौन सा दरख्त है। हजूर ने कहा खजूर का दरख्त है, इसका पत्ता झड़ता ही नहीं किसी भी मौसम में। मजलिस ख़त्म हो गई, जा रहे थे दोनों बाप बेटा, उमर भी, उमर का बेटा भी, अब्दुल्ला भी। अब्दुल्ला जाते जाते कहने लगे, अब्बा जी जब हजूर ने ये बात कही थी मेरे दिमाग में उसी वक्त आ गया था कि खजूर का दरख्त है, लेकिन इस्तहजा तो मैं हजा कर गया कि अभी मैं छोटा हूँ, मजलिस में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इनके सामने मैं ज़ुबान खोलूँ, बात करूँ। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, बेटे काश कहें तुम ये बात कह देते, अगर तुम ये बात कह देते मैं उमर ये भी कहने वाला बन जाता कि अगर रब कायनात ने उमर की राय पर कुरान नाजिल किया है और उमर के बेटे की राय मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक कर दी है। यानी ये मजलिसें होती थी, ये मुशावरतें होती थी। अल्लाहु अकबर। चलिए थोड़ा सा मैं आपको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले देता हूँ। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामले में भी अपने असहाब से मशवरा किया। हालांकि रसूल थे, शरीयत के पाबंद थे, वही आती थी, नबूवत भी आपके पास थी, लेकिन खालिक कायनात ने इसका इशारा नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया, वही नहीं की, तो खालिक कायनात ने जो दीन का मामला था मजलिस के लिए बुला दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने असहाब। क्या था, आज़ान उस वक़्त मुतारफ़ नहीं हुई थी, नमाज के लिए लोगों को इकट्ठा किया कैसे किया जाए, क्या वक़्त रखा जाए। किसी ने कहा नाकूस होना चाहिए, किसी ने कहा घंटी होनी चाहिए, वो रद्द कर दी गई कि ये यहूदियों का तरीका, ये ईसाइयों का तरीका। मजलिस ख़त्म हो गई, मजलिस ख़त्म हो गई, कोई किसी बात पर कायम नहीं रह सकती, जो राय पेश की गई वो रद्द कर दी गई। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बिन अब्द रब्बे ये रात को सोए, रात को ख्वाब आया और मजलिस नबवी में आ गए सुबह और कहने लगे हजूर रात मैंने ये ख्वाब देखा है। क्या देखा कि मैं सोया हुआ था, एक आने वाला आया, मुझे उठाता, कहता क्या कर रहे थे तुम। कहने लगे मैं सोया हुआ था, मेरे पास से गुजरने वाला जा रहा, उसके पास नकूस था और मैंने उसको रोका कि रुको ये नकूस मुझे दे दो। कहने वाला जाने वाला जिसके हाथ में नकूस था वो पूछता तूने इसका क्या करना है। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बिन अब्द रब्बी ही कहते हैं कि हमारी मजलिस हो रही थी नमाज के लिए इकट्ठा करने के लिए, तो इसलिए एक राय थी जो मैंने कहा ये तुम्हारे हाथ में मुझे दे दो, चलो हम बजा कर। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा कि नकूस को छोड़ो, मैं इससे अच्छी चीज़ तुझे दे देता हूँ। उन्होंने ये अजान सिखला दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सुबह मजलिस नबवी में जो मसला पेश हो गया, अभी ये मसला हो रहा था, हजरत उमर भी आगे कहने लगे हजूर अल्लाह की कसम ये आज से 20 दिन पहले की बात है, मुझे ख्वाब आया था जी और यही कलमात मुझे कहे गए थे, लेकिन वो किसी और वजह से खामोश रहे कि मामला न जाने दीन का है, मैं ख्वाब पेश करूँ। अम्बिया का ख्वाब तो हकीकत होती है, वही होती है, दूसरी का तो नहीं होता। अल्लाह अकबर। हाँ दीन का काम मुसावरत मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं और ताइद खालिक कायनात ख्वाबों के जरिए करवा रहा है, ख्वाब दिखला रहा है किसको, उम्मती को, और साथ ही ये इशारा दे रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उम्मतियों के ख्वाब सच्चे भी होते हैं, हर ख्वाब झूठा नहीं होता।
اللہ اکبر. تو دین کے معاملے میں مساورت ہوئی, اذان طے ہو گئی اور محمد رسول اللہ نے اس وقت سے اذان کہلوائی گئی. اللہ اکبر. دنیا کا معاملہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو معاملہ پیش ہوا کہ مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا لوگ کھجوروں کی چوٹیوں پر چڑھے ہوئے ہیں. حضور نے پوچھا صحابہ سے جو ساتھ مجلس میں جا رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا حضور یہ غاب کرتے ہیں, یہ تعبیر کرتے ہیں کھجوروں کی. بتایا گیا کہ نر کھجور کا بور مادہ کھجور کے بور کے اوپر ڈالا جاتا ہے, کھجور زیادہ ہوتی ہے, پرورش زیادہ ہوتی ہے, مال زیادہ آتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا, مجھے نہیں لگتا اس سے فائدہ ہوگا. وہ دو چار جو کام کر رہے تھے صحابہ نے سوچا کہ جب حضور نے کہا دیا فائدہ نہیں ہوتا, کیا کمال تھا ایمان اور نبی کے صحابہ کا, تو لہٰذا سب نے چھوڑ دیا. اور اس سال کھجور کی پیداوار آم کی بنسبت کم ہوئی. جب کم ہوئی تو صحابہ آئے حضور کے پاس, تو حضور یہ معاملہ ہے کھجور شکایت تو کی ہوگی نا, یہ دیکھو جی پچھلے سال کہنا کہ 70 من نکل آئی ہے, اس بار 40 من ہی رہی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ دین کا حکم نہیں تھا, یہ دین کا حکم نہیں تھا, یہ دنیا کا معاملہ تھا. وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوهُ, اگر میں اللہ کی طرف سے تمہیں بیان کر دوں تو اس کو پکڑ لیا کرو, وہ لے لیا کرو. فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا, میں اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بولتا. باقی دنیا کا معاملہ مجھ سے بہتر تم جانتے ہو, مجھے معلوم نہیں تھا, میں نے تب کہہ دیا. تب صحابہ نے دوبارہ تعبیر کی, کھجوروں کو دوبارہ پیداوار لی. آج بھی تعبیر ہوتی ہے, عرب کے اندر تو بہت ہوتی ہے, اور جنہوں نے باغ لگائے وہ کرتے ہیں. اللہ بخشے ساڈا بھی ایک باغ ہوندا سی نال. ایک سال بندے نے کی, پچھلے سال پتہ نہیں پھل لگے ہی نہیں گا. اللہ اکبر. یعنی یہ ایک معاملہ دنیا کا محمد رسول اللہ نے مشورہ کیا ہے. اللہ اکبر. ہاں جہادی معاملے ہوئے, عسکری معاملے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. غزوہ بدر کے لیے نکلے, خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جہاں غزوہ کے لیے رکے نا بدر کے مقام کے اوپر, صحابہ پیچھے روک کے حضور پیچھے پڑاؤ کرنے لگے. یہ حاضر ہو گئے, مسند احمد کے اندر موجود ہے. کہنے لگے حضور کیا جی اللہ کے حکم سے آپ جہاں اترے ہیں جہاں صرف آپ اپنی رائے پر. حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, صرف میں نے کہہ دیا, میری ایک رائے ہے. تو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میری بھی ایک رائے ہے. آپ نے پوچھا کیا؟ فرمانے لگے حضور جہاں سے تھوڑا سا آگے چل کے پڑاؤ ڈالیے وہاں پر پانی ہے, ہم پانی کے اوپر قبضہ کر لیں گے, دشمن کو پانی نہ ملے گا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی کارآمد چیز ہے, بڑا ہتھیار ہے. حضور نے کہا کہ تم نے درست فرمایا, اٹھو پڑاؤ اٹھاؤ وہاں پر لگاؤ جہاں خباب بن منذر کہتے ہیں. غزوہ احد کی بات کے لیے مشورہ ہو رہا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سلمان فارسی آئے, حضور کو کہنے لگے حضور ہمارے علاقے میں ہمارا ایک رائے ہماری یہ ہے, مشورہ یہ ہے. حضور نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے ہمارے علاقے میں فارس میں جب کبھی دشمن کا حملہ ہوتا تھا ہم خندق کھود دیتے تھے اپنے علاقے کے ارد گرد. انہوں نے منظر پیش کیا تو سفر میں دکھلایا خندق کیسے کھودنی ہوگی. تھوڑی سی قلیل تعداد میں خندق کھود کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا تھا. حضور نے اس رائے کو پسند کیا, فرمایا خندق کھود دو. پورے مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی. 10,000 کے لشکر کو کھال کے کائنات نے خندق کی وجہ سے مدینے سے باہر رکھ دیا اور تیز آندھی اور ہوا کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کر کے واپس بھیج دیا. احد کا میدان چھجنے لگا. حضور نے مشورہ منگا, سب صحابہ کو اکٹھا کیا. وہاں پر نوجوان صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بوڑھے بھی بیٹھے تھے. جو بوڑھے تجربہ کار صحابہ سے انہوں نے کہا حضور دفاعی پوزیشن میں کام کرنا چاہیے. آج بھی ہمارے یہاں دفاعی پوزیشن چل رہی ہے نا. ایک قافلہ جا رہا فٹیلا سموت فٹولا, اور یہ حکمران ہے, بس کون سی گالی ہے جو منہ سے نہیں نکلنی چاہتی. اچھا مدہوش ہو چکے ہیں, غیرت نام کی چیز ہی نہیں رہی ان کے پاس. وہ سینیٹر مشتاق احمد گیا تھا, وہ بھی گرفتار ہو گیا. اللہ اس کی انشاءاللہ اس کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے گا, اللہ اس کو اجر سے ضرور نوازے گا.
اور میں سمجھتا ہوں وہ اکیلا نہیں نکلا، اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے رفقا نکلے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ سے امید ہے صرف اس کی نیکی کی وجہ سے پاکستان کو اللہ عذابوں سے محفوظ رکھے گا۔ ورنہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا ہمارے حکمران، لسی پی کر سوئے ہوئے ہیں، مدہوش ہو چکے ہیں، نہ جانے کس نے اس کو مدہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہے۔ میرے نبی نے مساورت کی، میدان جنگ میں عسکری جہادی مساورتیں کی، آپ نے خواتین کے ساتھ مساورتیں کی، خاندانی مجلس میں مساورت ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کو اٹھا کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ کرنے کے بعد چلے گئے، حضور نے فرمایا جہاں سے واپس جائیں گے اپنی یہ قربانیاں کر لو، احرام کھول دو، سر منڈوا لو۔ اللہ اکبر، کوئی بھی نہ اٹھا۔ تو صحابہ غم میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنا زیادہ غم لے گئے تھے کہ ہم نکلے عمرے کے لیے تھے، حضور نے جہاں پر دب کر فلو کر لی، حتیٰ کہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرنے لگے کہ حضور ہم حق پر نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا حق پر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں پھر دب کر سلو کیوں کیا آپ نے؟ اللہ اکبر، ان کو صرف اس وقت کام تھا، بعد کی باتیں جو خالق نے معلوم تھی، محمد رسول اللہ نے دیکھی تھی، ان کو کسی نے نہیں پرکھا تھا۔ حضور نے دوسری بار بھی اعلان کر دیا، کوئی نہ اٹھا، تیسری بار بھی اعلان کر دیا، تب بھی کوئی نہ اٹھا۔ تو یقین جانیے وہ نبی جو ایک ہی اشارہ کرتا تھا، صحابہ چل پڑتے تھے، عمل کرتے تھے، آج وہ خود اتنے مدغم تھے، غم میں اتنے مدہوش ہو چکے تھے، نہیں پتہ چل سکا صحابہ کو۔ تو حضور کے دل میں بھی قلق آ گیا، ملال آ گیا کہ یہ میرے جان نثاروں کو آج ہو کیا گیا ہے۔ حضور خیمے میں چلے گئے، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ساتھ تھی، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، ملال والا چہرہ دیکھا، تڑپ اٹھی، کہنے لگی حضور بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ حضور نے بتایا کہ میرے صحابہ ایسے تو نہیں تھے، میرے جان نثار، میرے فداکار، میرے پیارے ایسے تو نہیں تھے۔ ماں جی کہنے لگی حضور گھبرائیے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، جو آپ سمجھیں ایسی بات نہیں ہے، ان کے دلوں میں غم آ گیا ہے، میرا ایک مشورہ ہے، آپ جائیے اپنی جانور کو قربان کر دیجیے، بس کسی کو کچھ نہ کہیے۔ وہی بات ہوئی، حضور نے ام سلمہ کی بات کو تسلیم کیا، اپنا قربانی کا جانور منگوایا اور اس کو سارے صحابہ کے سامنے جب ذبح کیا تو صحابہ کو سمجھ آئی کہ ہم کر کے بیٹھے ہیں، حضور نے حکم دیا ماننا تھا، اب حضور نے کر کے دکھا دیا ہے، اب رکنا کاہے کو۔ تب حضور نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا، کوئی اس طرف گرا ہے جانور لے کر، کوئی اس طرف کھڑا ہے، کوئی اس طرف کھڑا ہے، مجلس تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی، وہ حضور نے ان کو اپنے والدین کے گھر میں بھیج دیا اور مشورے ہونے لگے، اور مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید تھے، جو اس وقت آپ کو بیٹے جو بنے ہوئے تھے، بعد کی بات، چھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا حضور ہم ایسی کوئی بات نہیں دیکھتے۔ پھر مشورہ کس سے کیا؟ حضرت علی سے۔ کون تھا؟ بھائی تھا، چھوٹا تھا، پھر اور کیا رشتہ تھا؟ داماد تھا۔ حضور نے مشورہ کیا اس سے، داماد سے، چھوٹے بھائی سے، بیٹے سے، عمر سے کہیں چھوٹا تھا۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت یہ بچوں میں شمار ہوتے تھے، 7 سال عمر تھی، 33 سال عمر کا فرق تھا۔ اس سے مشورہ کیا۔ پھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی رہنے والی خادمہ ہوتی تھی، ملازمہ حضور کی، اس کا نام بریرہ تھا، آپ نے بریرہ کو بلایا، خادمہ تھی، خاتون تھی، اس سے مشورہ مانگا۔ بریرہ انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور ہم نے خیر ہی دیکھی اور کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک چیز دیکھی ہے، عمر اتنی ہے، آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے اور گوندھتی گوندھتی سو جاتی ہے، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی زندگی کی سیرت کے یہ پہلوؤں کو ڈھور کے رکھنا
مجھے سمجھنا مشاورت آپ کے لیے، ہاں مشورہ ضرور کرنا چاہیے، 1 سے 2 سے 4 سے مشورہ دینا بھی چاہیے، لیکن یہ قلق دل میں نہیں لانا چاہیے کہ میں نے مشورہ دیا اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ شرط نہیں ہے کہ جس سے مشورہ لے لو اسی پر ہی عمل ہو، ایسا نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے صحابہ سے مشورہ مانگا، کئی صحابہ نے مشورے دیے، ان میں سے ابو بکر کا مشورہ اور تھا، عمر کا مشورہ اور تھا، حضور نے ابو بکر کے مشورے پر عمل کر لیا، عمر کا مشورہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے، ہاں مشورے کے بارے میں جامع ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا گیا گویا کہ وہ امین ہے۔ دو معنی ہیں، دو طرح بات سمجھنا کہ آپ نے جس سے مشورہ کرنا وہ مخلص آدمی ہونا چاہیے، امیندار ہونا چاہیے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس سے بھی مشورہ مانگ لیا ہے وہ مشورہ اس کے پاس امانت ہے، وہ کسی اور کو بتا نہیں سکتا، امانت ہے اس کے پاس وہ مشورہ۔ اس کی مثال ایک اور بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، ان کا معاملہ تھا، ان کا نکاح کرنا چاہتے تھے، ابو بکر صدیق کے پاس حضرت عمر خود گئے۔ آج کل کا دور تو تھا نہیں نا، کسی کڑی والے تو ہونا سی جا کے کہ یہ ساری دھی کا رشتہ لے لو، ساڑھے منہ تے پہندی ہے، نہیں، وہ اور مجلس تھی، وہ کسی اور ہی مٹی کے بنے تھے لوگ۔ اللہ اکبر۔ خود جا کر پیش کیا، کہنے لگے ابو بکر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو بکر یار میری بیٹی ہے حفصہ جو معلوم ہے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کیا خیال ہے تیرے ساتھ نکاح کر دوں؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے اچھا میں تمہیں دسنا۔ وہ 2-4 دن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا، حضرت عمر کہنے لگے میرے دل میں اتنا ملال آیا کہ یار میں اس کو کتنا اہم سمجھا اور کتنا قریبی سمجھا، اس کو اپنی بیٹی پیش کیجیے، اس نے مجھ کو انکار کا جواب بھی نہیں دیا، کم از کم انکار ہی کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر تھوڑی دنوں کے بعد حضرت عثمان کے پاس چلے گئے، عثمان کو کہنے لگے عثمان تو جانتا ہے میری بیٹی بیٹھی ہے، میں نے اس کا نکاح کرنا ہے، تو تیرے ساتھ میں نکاح کر دیتا ہوں۔ کہ حضرت عثمان نے بھی وہی کہا کہ اچھا میں آپ کو نا بتاتا ہوں، انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور نے پیغام بھیج دیا کہ عمر یار وہ تیری بیٹی بیٹھی ہے حفصہ، میں نکاح کرنا چاہتا، آج جا کے پوچھو صحیح، کہتا جی تھوڑی بیٹی نے میں نکاح کرنا چاہنا، ہاں جی۔ اب پھر اگلی گل تھی اپنی سمجھتے ہو تو بندہ کٹ کھا کے بھی کہتے ہوں میں نہ ہی سمجھا۔ میرے بھائیو شریعت کے بڑے احکام ہیں، یقین جانیے، قربان جائیے، اگر سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے، خالق نے آپ کو شریعت کیسی دی ہے، کمال درجے کی دی ہے۔ حضرت علی خود اپنا رشتہ لے کر حضرت محمد رسول اللہ کے پاس گئے ہیں فاطمہ کے لیے، حضور فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دیجیے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ابو بکر صدیق آئے، عمر یار مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے، میں نے تجھ کو اس لیے جواب نہیں دیا، مجھ کو حضور نے اپنی مجلس میں بٹھا کر مجھ سے تیری بیٹی کے بارے میں رشتہ کرنے کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، اور میں پسند ہی نہیں کیا کہ حضور کا مشورہ جو ہے وہ کسی اور کو سامنے بتا دوں۔ یعنی حضور نے مشورہ کیا ابو بکر تھے، ابو بکر امین تھے کہ حضور کے بات جو دل میں ہے، جو خیال ہے، جو مشورہ ہے، عمر تک پہنچ جائے، پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کہنے لگے اچھا تیرے ساتھ یہ معاملہ تھا، وہ عثمان کا، کہنے لگے عثمان بھی مجلس میں بیٹھے تھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر جو ملال تھا ختم ہوا، کہ ان کو سمجھ آئی کہ نہیں میرے ساتھی مخلص تھے، لیکن حضور اعلیٰ تھے، اگر میں ان کو بیٹی دے دیتا تو مجھے رسول کا سسر ہونے کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا تھا، میری بیٹی کو اعلیٰ جو شوہر نہیں مل سکتا تھا۔ میرے بھائیو جو مشورہ جس سے مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے،
ہمارے یہاں ہوتا ہے کسی سے مشورہ کر کے دیکھ لو، وہ صبح دکان پر سب سے پہلے پتہ ہوتی ہے، وہ والے گھر سے باہر نہیں نکلا ہوتا، دکان پہ جاتا، اچھا مشورے ہونڈے نے فلانا فلانا کام کرنا۔ میرے بھائیو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کے ساتھ جس نے مشورہ، ہاں وہ اختیار دے دے بھی ٹھیک ہے میں نے مشورہ تجھ سے کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، کسی کے ساتھ ڈسکس کر لے کہ تجھے کوئی بات اچھی لگے تو مجھے بتا دینا اس حوالے سے، یعنی خیر خواہی کا مشورہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے مشورہ ہو جائے کوئی وہ مشورہ دے تو وہ لازم ہو گیا کہ اسی کے مشورے کے اوپر عمل کیا جائے گا، یہ شرط نہیں ہے۔ آپ مشورہ آپ 1 2 4 10 20 جس سے چاہے کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو داود کے اندر روایت ہے، صحیح سند کے حسن سند کے ساتھ ہے کہ من افتجا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے نا، عمل کرنے والے کو گناہ نہیں ہے، فتویٰ دینے والے کو گناہ ہوگا۔ تو اس کے تناظر میں اگلی بات ہے کہ من اثار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی خیرہ فقد خانہ، تو جو کسی سے مشورہ کرتا ہے، مشورے دینے والے کو پتہ ہے میں جو مشورہ دے رہا ہوں خیر اس سے علاوہ ہے، یہ والا مشورہ صحیح نہیں ہے لیکن میں دے رہا ہوں، حضور نے فرمایا فقد خانہ، گویا کہ وہ خیانت کرتا ہے۔ اور خیانت کون کرتا ہے؟ منافق، یعنی جس کے پاس جس نے آپ سے مشورہ مانگا، خیانت بھی نہیں کرنی، مشورہ بھی دینا، لیکن وہ جو خیر والا ہو، جو اچھائی والا ہوگا، یہ نہ ہو کہ مشورہ وہ آپ سے کر رہا ہے اور دل سے خیال آئے گا پترا آگے تو کدے پھسیا نہیں، چاہ آ گیا نا داڑ پھلے گی تو پا دے انہوں پٹھی لین کے چڑھا دے انہوں کراچی والی تو لاہور جاوے ہی نا۔ میرے بھائیو آپ کے اوپر شریعت نے بڑے احکام لاگو کیے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت میں مشاورت کو رکھا گیا ہے، مجلس شورا کو رکھا گیا ہے، اور وہاں مجلس شورا کی آداب بھی بتائی گئی۔ اس لیے مشورہ کیجیے خیر خواہی کے ساتھ دیجیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔